السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، رمضان کا بابرکت مہینہ جس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جس طرح تمام مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے، جس طرح تمام دنوں میں سے جمعہ کا دن افضل ترین ہے، اسی طرح رمضان کا مہینہ باقی تمام مہینوں سے افضل ترین ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا قرآن فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح باقی امتوں میں بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزہ فرض کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ڈر آ جائے، تاکہ تمہارے دلوں میں تقویٰ آ جائے، تم اللہ رب العالمین سے ڈر کے زندگی بسر کرو۔ اور رمضان کے روزے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کا ایک روزہ ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رکھ لیتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی رحمت برستی ہے، اس مہینے میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، تاکہ انسان گناہوں سے پاک ہو جائے، اور جو بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، وہ انسان بہت ہی خوش نصیب انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التائبون، آدم کا ہر بیٹا گناہ کر سکتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو انسان غلطی کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین سے اس گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے۔ اور جو بندہ صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کو معاف
گناہ کر لینے کے بعد، غلطی کر لینے کے بعد، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین کے حضور آگے اپنے اس گناہ کا اعتراف کرتا ہے، گناہ کا اعتراف کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین سے اس گناہ کی معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس انسان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو بندہ گناہ کر لینے کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگتا، وہ انسان بہت ہی بدترین انسان ہے، بہت ہی بدبخت انسان ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے اس ماہ مبارک میں اپنی زندگی کو سنوار لیجیے، اس ماہ مبارک میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجیے، اس ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کر لیجیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔